بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپریشن آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہر شخص پریشانیوں، مشکلات کا شکار نظر آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ انسان کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنا اور اپنے مسائل کو اور اپنی اولاد کے مستقبل کو محفوظ بنانے کی خود کوشش کرنے میں اپنا وقت صرف کرنا ہے، جس کے نتیجے میں بے شمار مشکلات انسان کو گھیرے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ مشکلات معاشی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے انسان بے شمار مصائب و آلام کا شکار نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو حل یہ بتایا ہے کہ انسان اپنی مشکلات میں اور ڈپریشن میں اپنے مالک کو پکارے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ النمل میں ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یہ جھوٹے معبود بہتر ہیں یا وہ اللہ جو مجبور و لاچار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو گویا مجبور و لاچار کی دعا کو سننا اور اس کی مشکلات کو دور کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ انفارچونیٹلی آج انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کر کے اپنی مشکلات میں اضافہ کرتا نظر آتا ہے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مجید کے ارشادات سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری ہر مشکل کا حل، ہماری ہر پریشانی کا حل، ہمارے ہر ڈپریشن کا حل اللہ رب العزت ہی کر سکتا ہے اور اللہ کی طرف ہی ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں پر میں سورہ یوسف کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی پریشانی اور غم اس میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ارشاد ہوا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ اسی طرح ارشاد ہوا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، ہرگز ہمیں کوئی اچھائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ سورہ التوبہ اس کی آیت نمبر 51۔ یہاں پہ یہ بات بھی عرض کر دوں، یہ جو سورہ توبہ کی آیہ کریمہ میں نے کوٹ کی ہے یہ آیت نمبر 5 ہے۔ پھر ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، یقیناً میں اپنے رب اور تمہارے رب اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، ہر ایک جاندار کی پیشانی اسی کے قبضے میں ہے۔ اب یہ الفاظ بڑے اہم ہیں کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کہ ہر جاندار کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو گویا انسان اگر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کر لے تو پھر کوئی جاندار چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس جاندار چیز سے انسان کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے۔ سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اور اللہ کو ہی اپنا کارساز بنانے کی تعلیم دے رہی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سورہ الممتحنہ کی آیت ہے۔ پھر ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالے تو اسے دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے
تو اس کے فضل کو کوئی ٹالنے والا بھی نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فضل سے نوازتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس چیز کی وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری کائنات کی مخلوق اکٹھی ہو کر بھی اس بندے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور کسی کے ساتھ بھلائی کا اللہ رب العزت ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھلائی پہنچا کر رہتا ہے۔ اگر ساری کائنات بھی مخالفت میں چلی جائے پھر بھی اس سے بھلے کو ٹال نہیں سکتی۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت کا ایک ارشاد ہمارے سامنے ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا بھی اللہ کے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر کی دعا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی طرف اس بات کا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ انسان ہی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور اللہ سے معافی مانگنے سے ہی انسان کی ان مشکلات کا حل نکل سکتا ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ التوبہ اس کی آیت نمبر 129 میں ارشاد ہوتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جب ہم احادیث نبویہ کا جائزہ لیتے ہیں تو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کئی ارشادات ملتے ہیں کہ جب آپ پریشانی میں مبتلا ہوتے یا ڈپریشن کا شکار ہوتے تو اس موقع پر آپ نے کچھ دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے امتیوں کو اس کی تلقین کی ہے کہ آپ کیسی دعائیں پڑھا کرتے۔ یہ دعا جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں یہ صحیح بخاری میں نقل ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی کا وقت آتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام یوں دعا کرتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کرتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انتہائی عظمت والا ہے، تو بڑا بردبار ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اللہ عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور عزت والے عرش کا مالک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرنا، اللہ کی تسبیح و تقدیس کو بیان کرنا اور اللہ کو ہی اپنے مشکل وقت میں یاد کرنا، یہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا سے پتہ چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو غم ہو یا پریشانی ہو یا وہ ڈپریشن لاحق ہو تو وہ کچھ کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ وہ کلمات جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہیں وہ کلمات یہ ہیں کہ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، وابن عبدک، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، میں تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی میرے مالک تیرے ہاتھ میں ہے، مادن فی حکمک، میرے متعلق تیرا ہی حکم نافذ ہے، عدل فی قضاءک، تیرا فیصلہ ہی عادلانہ ہے، اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں، سمیت بہ نفسک، کہ اے اللہ جو تو نے اپنے لیے نام پسند کیے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، میں ان دعاؤں سے اے مالک تجھے یاد کرتا ہوں جو کتاب میں تو نے اپنے نام اتارے ہیں، او علمتہ احدا من خلقک،
اے اللہ میں ان ناموں سے تجھے پکارتا ہوں جو اپنی مخلوق میں سے تو نے کسی کو سکھائے ہیں۔ او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اے مالک وہ نام جو تیرے غیب میں تو نے اپنے لیے رکھے ہیں، میں ان نام سے تمہیں پکارتا ہوں۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کی فرحت بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور اے اللہ میری پریشانیوں کو دور کرنے کا اسے ذریعہ بنا دے، وذہاب ہمی، اور مجھ سے پریشانیوں کو دور کر دے۔ یہ حضور علیہ السلام سے کلمات نقل ہیں کہ انسان عاجزی انکساری کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ، فریاد کرتے ہوئے، اپنے آپ کو حقیر اور کم تر سمجھتے ہوئے اپنے مالک کو پکارے۔ جب انسان اپنے مالک کو عاجزی انکساری کے ساتھ، تذلل اور گریہ و زاری کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ رب العزت بندے کی مدد کو ضرور آتا ہے، اس کی پریشانیوں سے اسے نجات عطا کرتا ہے اور اس کے ڈپریشن کو اس سے دور کرتا ہے۔